الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم اور معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعے کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے واقعات آپ کے سامنے روشناس کرائے اور آپ کو یہ ترغیب دی گئی جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی. ہم بھی ان کے امتی ہیں، ہمیں بھی ان سے اسی طرح محبت کرنی چاہیے. اس جمعے کو بھی آج کے دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات سے اور اس زمانے کے واقعات سے بھی آپ کو روشناس کراؤں گا کہ عاشق رسول ایسے ایسے پڑے ہیں دنیا کے اندر کہ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر گزارا نہیں. آج 23 صفر ہے، 7 دن کے بعد جو ہے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اور ربیع الاول کا مہینہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مہینہ بھی ہے، یعنی ولادت کا مہینہ بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا مہینہ بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہر مومن کے ایمان کا اصل تقاضا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے اگر ہماری ادھوری ہے تو ہمارا ایمان بھی ادھورا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک صحابہ ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ. ان کا جو ہے ایک باغ تھا اور بہت قیمتی باغ تھا. یہ اپنے باغ میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے باغ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور کہا کہ اے طلحہ، ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور یہ آیت دے کر کے گئے ہیں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے یقین کامل تک اس تک نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کہ اپنی محبوبہ چیز کو اللہ کے راستے میں صدقہ نہ کرو. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے سنا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، مجھے تو سب سے زیادہ محبوب چیز یہ جو باغ ہے ہمارا یہ ہے، اور یہ آج سے میں اللہ کے راہ میں صدقہ دے رہا ہوں. فوراً وہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیا. پرواہ بھی نہیں کی کہ بچے کیا کھائیں گے، گھر کیسے چلے گا، کوئی پرواہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ہی قرآن کی آیت سنی ویسے ہی فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک دم سارا کا سارا باغ اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جہاں جی چاہے آپ وہاں دیں. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو آپ کے ساتھی ہیں، ہجرت کے ساتھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہجرت کی اجازت دے دی کہ آپ لوگ جا سکتے ہیں ہجرت کر کے مدینہ منورہ، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو آپ نے اجازت نہیں دی جانے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا جو ہے حکم ملنے والا ہے،
تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہجرت کی تیاری میں مصروف رہے۔ 1 مہینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا کر موت کا خطرہ منڈرا رہا ہے۔ چاروں طرف کفار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے گرد گھیرے ہوئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ وہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور جا کر کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر پر پہنچے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر جیسے ہی پہنچے، دستک دی، ایک دم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دروازہ کھولا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابوبکر تم ابھی تک سوئے نہیں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے یہ ارادہ بھانپ لیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہجرت کا حکم دے گا، 1 مہینہ ہو گیا میں نہ رات میں سویا ہوں نہ دن میں سویا ہوں، اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت آ جائیں اور آپ جو ہے دروازے کے اوپر دستک دیں، ہمارا انتظار کریں اور ہم سوتے ہوئے ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت۔ اب یہ ہجرت کے لیے نکل چکے ہیں، راستے میں کفار جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے ہیں، انعام بھی لگا تھا کہ 100 اونٹ دیے جائیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر کے لائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپتے ہوئے غار کے اندر گئے، وہاں غار اتنا گھنا تھا کہ اندھیرا چھایا ہوا تھا بالکل۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ راستے میں بھی یہ کردار نبھا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں آگے چل رہے ہیں، کہیں دائیں طرف چل رہے ہیں، کہیں بائیں طرف چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے، اگر دائیں طرف سے میں دائیں طرف چلا جاتا ہوں، اگر خطرہ محسوس ہوتا ہے بائیں طرف تو میں بائیں طرف چلا جاتا ہوں، اگر خطرہ محسوس ہوتا ہے پیچھے کی طرف تو میں پیچھے چلا جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ رہے ہیں۔ اب غار پہ جب پہنچے، غار کی صفائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی اور اپنا جو کرتا تھا ایک پہنا ہوا وہ سارا کا سارا کرتا پھاڑ کر کے جو سوراخ ہوئے تھے اس میں جو ہے بھر دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا کہ اللہ کے نبی اب آ جائیے، اب صفائی ہو گئی ہے، اب آ جائیے۔ ایک سوراخ جو بچتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں سلا کر کے اور اس کو جو ہے اپنے پیر کے انگوٹھے سے بند کر لیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں اور اللہ کی کرم یہ ہے کہ اسی سوراخ کے اندر سانپ بیٹھا ہوا تھا اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ڈس لیتا۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس نے کاٹا نہیں، وہ مجبوری میں کاٹا، اس وجہ کہ وہ سانپ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتا تھا کہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں۔ اے ابوبکر معلوم ہے کہ میرے کاٹنے سے تمہیں تکلیف ہوگی، لیکن یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ان کی موجودگی میں آپ کو جو ہے تریاق بھی مل جائے گا، یعنی زہر کا توڑ بھی مل جائے گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی کہ اپنا سارا کا سارا مال بھی، اپنی جان بھی، اپنا جو ہے کردار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تیار رہتے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو مؤذن رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دیا کرتے تھے۔ یہ جب اذان دیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوا کرتے تھے، جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کرتے تھے تو دائیں طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مڑ کر کے دیکھا کرتے تھے تو وہ اذان دینے کا انداز جو ہے دوبالا ہو جایا کرتا تھا اور وہ عشق جو ہے ان کا دوبالا ہو جایا کرتا تھا۔ ایک طرف اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تھے، دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دینا شروع کی۔ جیسے ہی کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں۔ دوسری مرتبہ کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، وہیں پہ بے ہوش ہو کے گئے، وہیں پر بے ہوش ہو کر کے گر گئے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے وہیں سے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں اذان نہیں دوں گا، آج کے بعد اذان نہیں دوں گا، اور یہ قسم کھا کر کے جو ہے اس دن سے اذان دینا بند کر دی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں آپ وہاں موجود ہیں مدینہ المنورہ میں، 1 مہینہ رکے، 2 مہینہ رکے، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ جو ہے مجھے یہاں سے جانے کی اجازت دے دیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود نہیں ہے، ان کی محبت میں میرا جی نہیں لگ رہا ہے،
کہیں دور چلا جاؤں گا، ہو سکتا ہے میری زندگی صحیح سے گزر جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں دمشق جانے کا جو حکم دے دیا اور یہ دمشق چلے گئے۔ دمشق جانے کے بعد 2 مہینے رکے، 3 مہینے رکے، 6 مہینے رکے۔ 6 مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور کہا کہ یہ بلال، ایسی روبردانی کہ تم مجھے ہی چھوڑ کر کے چلے گئے، ایسی روبردانی کہ مجھے ہی چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فوراً جو ہے نیند سے بیدار ہوئے اور اپنے اونٹ کے اوپر کجاوا باندھا اور یہ چلاتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی میں آ رہا ہوں، میں حاضر ہوں، اے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں۔ اہلیہ کہہ رہی ہیں کہ کیا ہے، کیا ہوا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے بلایا ہے، اللہ کے نبی بلا رہے ہیں، میں اللہ کے نبی کے پاس جا رہا ہوں۔ وہ فوراً جو ہے دمشق سے مدینہ المنورہ کی طرف نکلے اور جہاں مہینوں کا سفر تھا وہ جو ہے چند دنوں کے اندر طے کر کے مدینہ المنورہ کے اندر تشریف لے آئے۔ مدینہ المنورہ میں تشریف لانے کے بعد وہ کہا کہ اللہ کے نبی میں آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ اللہ کے نبی میں آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ جب مدینہ المنورہ کے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ تشریف لا چکے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ بلال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو ہے اذان سنا دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں قسم کھا چکا ہوں کہ اذان نہیں دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، انہوں نے بھی التجا کی کہ بلال جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان سنا دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں عمر، میں قسم کھا چکا ہوں اور یہ قسم نہیں توڑوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چپ چاپ جو ہے آپ وہاں سے چلے گئے اور حضرت حسنین کریمین کی بارگاہ میں گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ حسنین کریمین بلال آئے ہیں، اگر آپ یہ التجا کریں گے کہ نانا کے زمانے کی جو ہے اذان سنا دیں تو ہو سکتا ہے بلال سنا دے اور اپنی قسم کو توڑ دے۔ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ چچا جان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان سنا دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ یہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تمہاری صدا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رد نہیں کیا کرتے تو ہماری کیا مجال ہے، ہماری کیا مجال ہے کہ ہم آپ کی جو ہے تمنا کو اور آرزو کو جو ہم رد کر دیں، آپ نے حکم دیا ہمارے لیے کافی ہے۔ اور میں جو ہے جو قسم کا صدقہ تھا وہ قسم کا جو وہ ہوتا ہے اجر جرمانہ ہوتا ہے وہ ادا کر دوں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جیسے اذان کہنا شروع کی، سارے مدینے کے لوگ روزے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس حاضر ہو گئے۔ ایک عورت جو ہے روتی ہوئی آ رہی ہے، اپنے لڑکے کو گود میں لے رکھا ہے اور وہ رو رہی ہے۔ وہ لڑکا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی آواز سن رہا ہے، اذان سن رہا ہے اور اپنی والدہ سے کہہ رہا ہے، والدہ کے آنسو ہی پہنچ رہا ہے کہ اماں آج بلال تو آ گئے لیکن اللہ کے نبی نہیں آئے۔ یہ محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی۔ اور ہم بھی تو آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ آپ تو صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین کے زمانے کا جو ہے قصہ سناتے ہیں، آج کے دور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے بندے پڑے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے بندے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان و مال سب قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت حسن، حضرت ظفر، مولانا حضرت ظفر صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ یہ مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، وہاں انہوں نے کھانا کھایا۔ یہ آج کے زمانے کی بات بتائی جا رہی ہے، 4-5 سال پہلے کی بات بتائی جا رہی ہے کہ حضرت ظفر فاروق رحمہ اللہ علیہ، مولانا فاروق رحمۃ اللہ علیہ یہ مدینہ المنورہ اپنے ساتھ گئے، وہاں پر جو ہے کھانا وغیرہ کھایا، پھر کھانا جو بچا وہ جا کر کے کنارے رکھ دیا۔ وہاں پر ایک بچہ آیا، وہاں سے کھانا جو اٹھایا اور کھانا شروع کر دیا۔ جب کھانا اٹھانا شروع کر دیا تو اس بچے کو لے کر کے اپنے پاس گئے کہ بیٹے یہاں آؤ، ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں۔ وہاں جب لے گئے اس بچے کو کہا کہ بیٹے کیا بات ہے، تمہارے والد کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میرے والد جو ہے اب دنیا میں نہیں ہے، میرے والد دنیا میں نہیں ہے، میری 2 بہنیں ہیں، ایک والدہ ہے میری،
اور میں یتیم ہوں, میرا کوئی کمانے والا نہیں ہے. تو مولانا نے کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہندوستان چلیں گے تاکہ میں آپ کو پڑھاؤں لکھاؤں اور آپ کی کفالت کروں. اپنی والدہ سے معلوم کرائیں جا کر کے. وہ اپنی والدہ کے پاس جاتا ہے, والدہ سے معلوم کرتا ہے, اور یہ اس کی والدہ بھی پریشانی حالت میں ہوتی ہے, کہتے کہ بیٹا چلے جاؤ, بیٹا چلے جاؤ. جب وہ جانے لگے ساتھ میں اس باتیں کا مولانا کے ساتھ آیا, ساتھ میں باتیں کرنے لگا کہ مولانا صاحب چچا جان آپ کو ہمارے ہاں ہندوستان میں چنا بھی ملے گا؟ کہاں بیٹا ملے گا. کھجور بھی ملے گی؟ ہاں بیٹا ملے گا. ساری چیزیں بتاتے رہے اور مولانا نے جواب دیتے رہے کہ ہاں ضرور ملے گا. جب وہ بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس پہنچا, گنبد کے پاس پہنچا اور کہا کہ چچا جان کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہندوستان میں ملے گا؟ مولانا لاجواب ہو گئے. کہا کہ اگر ہندوستان کے اندر جو ہے یہ روزہ موجود ہوتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیاں موجود ہوتی, تو ہم یہاں کیا کرتے آ کر کے. اس بچے نے کہا کہ ہم بھوک برداشت کر لیں گے, ہم جو فاقے برداشت کر لیں گے, لیکن اس کی جدائیاں برداشت نہیں کر پائیں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے مدینہ المنورہ والوں کے اندر. ایک اور واقعہ ہے کہ ایک بچہ اسکول کے اندر پڑھتا ہے, وہ بھی یتیم ہے, اس کی آواز بہت اچھی ہے. ایک نعت ہے نبیوں میں امی لقب پانے والا, یہ نعت اسے یاد کروائی گئی, لیکن اسے ادب و احترام کے عالم میں اس نے جب وہ نعت پڑھتا تو یہ کرتا کہ نبیوں میں وہ لقب پانے والے, امی لقب پانے والے, ادب احترام کی وجہ سے کہتا. لیکن استاد اگر ٹوکتے تو وہ ٹوکنے کی وجہ سے لقب پانے والا کہہ دیتا. ایک پروگرام ہوا, پروگرام میں ہونے کی وجہ سے اس نے اپنے انداز میں ہی وہ نعت پڑھ دی کہ وہ نبیوں میں امی لقب پانے والے, ساری پوری نعت میں والے والے کر دی, حالانکہ پوری نعت میں والا والا تھا. ایک مقدس صاحب اس نعت کو پڑھنے کے بعد مقدس صاحب آئے, اس نے کہا کہ پتہ نہیں استاد یہ کیسے ہوتے ہیں جو ایک بچے کو جو قافیہ ہوتا ہے اس قافیے کو بھی نہیں سدھار سکتے. اب جن لوگوں نے تیاری استادوں نے کروائی تھی ان لوگوں کو بھی غصہ آیا. غصہ آنے کے بعد جو ہے پروگرام ختم ہوا. جب کلاس چالو ہو گئی, کلاس چالو ہونے کے بعد اس بچے کو جو ہے جس بچے کی کلاس لگی تھی, جس نے تیاری کروائی تھی جس مولانا نے, اس کی جو ڈیوٹی اس کلاس میں لگی. اس کلاس میں لگنے کے بعد اس نے طے کر لیا کہ اس کو سزا ضرور دوں گا, کیونکہ اسٹیج کے اوپر کسی کو رسوا کرنا یہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے. تو جب وہ اس کے اندر پہنچے, کلاس کے اندر پہنچے, مولانا نے بچوں سے کہا کہ آج میں جو آپ سے سوال کروں گا, آج میں آپ سے ایک سوال کروں گا, سب جو ہے بچے سوال کا جواب دیں گے, کوئی جو ہے دوسرے کا سوال کا جواب نہیں دے گا. یہاں تک کہ سارے جو ہے بچوں سوال کرتے رہے, سب جواب دیتے رہے. جب اس بچے کی باری آتی ہے تو اس سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ ہمارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا؟ وہ بچہ خاموش رہتا ہے. بتاؤ ان کے ابا کا کیا نام تھا, ماں کا کیا نام تھا, اور کہاں کے رہنے والے تھے؟ وہ بچہ خاموش رہتا ہے. مولانا کہتے ہیں کہ تم ایسے گھرانے کے ہو, مجھے امید ہے کہ تمہیں ساری چیزیں معلوم ہیں, لیکن تم ضدی قسم کے آدمی ہو. میں نے تمہیں وہ نعت یاد کروائی تھی, لیکن تم اپنی ضد کی وجہ سے ویسے نہیں پڑھی بلکہ الگ طریقے سے پڑھی. اس کو تھپڑ مارنا شروع کر دیا, تھپڑ مارا, یہاں تک کہ انٹرول یعنی ہاف ٹائم ہوا تو اس بچے کو موقع مل گیا, وہاں سے نکلا اور جا کر کے اس نے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد جیسے ہی ہاف ٹائم ختم ہوا, کلاس کے اندر آیا. کلاس کے اندر آنے کے بعد پھر مولانا نے معلوم کیا کہ بتاؤ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا. اس نے فوراً بتانا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باپ کا نام کیا تھا؟ عبداللہ. ماں کا نام آمینہ. اس نے کہا کہ ساری چیزیں پورا کا پورا بتا دیا. جب مولانا نے معلوم کیا کہ تمہیں جب معلوم تھا تم نے یہ کیوں نہیں بتایا؟ اس لڑکے نے جواب دیا کہ مجھے معلوم تھا, لیکن میرے والد نے یہ نصیحت کی تھی مرتے وقت. میں یتیم ہوں, میرے والد نے مرتے وقت یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا میری پوری زندگی گزر گئی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے بغیر وضو کے نہیں لیا ہے. اور میں آپ کو بھی وصیت کرتا ہوں کہ زندگی جہاں تک ہو سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بغیر وضو کے نام نہ لینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بغیر وضو کے نام نہ لینا. اس وقت جو ہے میرا مولانا صاحب میرا وضو نہیں تھا, اسی وجہ سے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا. ہاف ٹائم ہو گیا اور آج اب وضو کر کے آیا ہوں, تب جو ہے جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا. اگر میں نام لے لیتا, ہو سکتا ہے کہ میں نام لیتا بغیر وضو کے اور میرے والد کی روح کو تکلیف پہنچتی, میں نے اسی وجہ سے نہیں کیا.
اور جو آپ نے نعت یاد کروائی تھی، میرے والد نے کہا تھا کہ جہاں تک ہو سکے کچھ بھی ہو جائے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بے ادبی نہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بڑے ہیں، ان کا مقام مرتبہ ہم سے بہت بڑا ہے، اور نعت کے اندر ہے مقام امی، لقب پانے والا چھوٹوں کو لیا کیا جاتا ہے، میں نے پانے والے کر دیا۔ اگر ہم سے گستاخی ہوئی ہو تو ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نام کے آگے ہمیں جو برداشت نہیں ہو سکا ہم کہ ان کے آگے والا لگائیں۔ تو یہ جو ہے عشق رسول کی محبت ہے۔ آج 23 سفر ہے، 7 دن کے بعد جو ہے ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کے آنے سے پہلے جس مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس مہینے کے آنے سے پہلے سے ہم جتنا یہاں مجمع موجود ہے چاہیے کہ سب یہ ارادہ کریں کہ 7000 درود شریف ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نذرانہ کریں گے انشاءاللہ۔ 7000 جو ہے درود شریف، یعنی ربیع الاول کے آنے سے پہلے 7000 درود شریف جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ کریں، اور ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی زبان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جاری رکھیں۔ تب یہ اس کے نبی جب عاشق کا نام لیا جاتا ہے اپنے عاشق کا، تو زبان کے اوپر ایک تراوٹ آتی ہے، ایک لذت محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت ہماری زبانوں پر ذکر ہونا ضروری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ 7000 تو معمولی چیزیں، ہمیں چاہیے کہ ہر روز جو ہے لاکھوں کی ہزاروں کی تعداد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے درود کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزد عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔